میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کو میں دیکھتا ہوں نا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو بنا دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا ملک بنا دیا، اور آج جب ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور جو ان کے حالات ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اور بگاڑنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے اور باقی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب میں پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا تو میں اللہ سے ایک ہی چیز کی دعا کرتا تھا، یا اللہ عزت والا ہو تو مجھے ٹیم تم بنا کے دے دینا، میں نہیں بنا سکتا، تیری ٹیم بنائی ہوئی جو ہے کوئی کہاں سے آ جائے گا، مجھے نہیں پتا کہاں سے آ جائے گا، تو وہ جب جڑتی چلی جائے گی تو اس میں نکھار آتا جائے گا۔ تو یقین کریں اس وقت بھی جو میری ٹیم تھی آدھی شہباز شریف صاحب کی ٹیم تھی، میں نے نہیں ان کو چھیڑا، اور جو کام نہیں کرتا ان سے بھی پیار سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، اور کسی کا نقصان جو ہے نہ میں نے سوچا نہ کر سکتا ہوں، مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے خود۔ اور یہاں چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں اور آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ میں جب مجھے پتا، میں دعا تو میں مانگتا رہا کہ یا اللہ عزت والی کرسی دینا، اور ساتھ مجھے ٹیم بھی ایسی دینا کہ جو کام کرنے والی اور میرے ساتھ چلنے والی ہو۔ تو یقین کریں مجھے نہیں پتا، ان کو شہباز شریف صاحب لے کے آئے، انہوں نے لگایا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے دل پہ لگا لیا، ان کو دل کے ساتھ لگا لیا، اور الحمدللہ باقی ایک ایک لمحہ ایک ایک دن جو ہمارا گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا میں ہر روز 2 نفل پڑھ کے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے بچوں کی صحت سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو عزت والی جگہ محفوظ رکھنا، ان کے بچوں کو محفوظ رکھنا، ان کو بھی ایسی زندگی دینا جو عزت والی ہو۔ تو کیونکہ جو ساتھی ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کا بہتر نہیں سوچتے، اس کی خیر خواہی نہیں سوچتے، تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنگوں میں جو جرنیل اپنی ٹیم کو جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اپناتا نہیں ہے، نہ کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے، نہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں آپ۔ اور یہ اللہ نے نظارہ میری ایسے ہی ایک سوچ تھی شروع سے ہی، جب شروع کیا تو سارے کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو میں کہتا تھا نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو آج الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا، یہ بہترین واحد ادارہ نکلا ہے جو سارے پاکستان میں جس کا نام نہیں روشن بلکہ دنیا کے بعد میں معروف ہوئے تھے۔ اگر سری لنکا کی ٹیم کو بھی یہیں سے ٹریننگ لے رہے ہیں، اور پھر جو جتنے ان کے سارک میں انہوں نے نام لیا، اور جب ہم اس کو کر رہے تھے تو میں سرور صاحب کا ضرور اس لیے نام لیتا ہوں کہ ان کو میں نے کہا کہ وہ اس وقت ممبر تھے پارلیمنٹ کے، اس میں اسکاٹ لینڈ سے جیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ یہ مدد کر دیں کہ ہمیں وہاں سے بندے منگا دیں جو فائر فائٹنگ کی ٹریننگ دے دیں اور ریسکیو کی ہمیں ٹریننگ دے دیں، اور ساتھ اکوپمنٹ ہو کہ ہم نے کیسے چلانا ہے۔ میں نے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہماری ایمبیسڈر تھی، اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی، خاص طور پہ ارتھ کا جو اکوپمنٹ ہے، اور ویسے بھی بڑی ہماری ہیلپ کی، اور یورپین یونین والوں سے بھی میں نے ہیلپ کی۔ گویا کہ جو بھی میں نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی ہمارے ریسکیو کے لیے اچھی چیز ہو سکتی ہے، تو اب تو الحمدللہ میں نے خود، آپ حیران ہوں گے، 2 جگہ پہ میں نے خود تجربہ کیا۔ میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو ہم نے شکاگو میں تھے، اس وقت میں 97 کی بات ہے، اسپیکر پر، تو ہم نے ایمبولینس کال کی تو وہ کوئی
40 منٹ میں آئے، اور جہاں گئے ہم لے کے وہ بھی بس اسی طرح تھا نظام۔ تو انگلینڈ میں بھی میرا تجربہ ہوا، یہ جب ہم اپوزیشن میں تھے میں، تو اس وقت ہمیں ذاتی تجربہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، تو میں نے ایمبولینس کال کی اور میں خود اس میں بیٹھ کے چلا گیا۔ ایک تو وہ بھی کوئی اس نے بھی کوئی 25 منٹ لیے آنے میں، اور جب ہم وہاں سے میں دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو جب اترے وہاں سے تو ایک لمبا سا ہال تھا، وہاں ہم بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آگے کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو مونس کی والدہ تھی، وہ گر گئی تو چوٹ آئی تو خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ خون بہہ رہا ہے، تو میں نے جو 7 لوگ میرے بیٹھے تھے نا، جو وہ بھی ایمرجنسی میں آئے تھے، میں نے کہا کہ یہ کیا نظام ہے ان کا ادھر؟ کہنے لگے جی کہ ہم بھی ریسکیو ہو کے آئے ہیں، اپنی باری کا انتظار۔ تو میں خیر اٹھ کے چلا گیا جہاں وہ کر رہے تھے، تو میں نے جا کے تھوڑا سا ذرا اس کو کہا کہ نہیں ایسے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو پھر خیر ان کو ترسا آ گیا، تو وہ پھر ہمیں پہلے لے گئے، خیر علاج کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو نظام ہے یہ دنیا میں نہیں ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں جو میں نے تجربہ دیکھا ہے، اور یہاں میں نے اب ایمرجنسی میں دوائی بھی فری کر دی ہے، جو کہ بند کر دی تھی پچھلی حکومتوں نے، اور ساتھ جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں وہاں 6 گھنٹے، ان کا 3 گنا الاؤنس کیا میں نے، تاکہ کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور پھر فری ہے، پھر فری ہے، فری تو وہ بھی تھا، لیکن اور جب میں شروع میں کہتا تھا اس طرح آپ نے کرنا ہے، تو فنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ماشاءاللہ ہے تو بڑے قابل تھے، سلیمان صدیق صاحب، ضدی نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا 0.1% میں نے حساب لگایا کہ ضرورت پڑے گی ایمرجنسی میں، کوئی شوقیہ تھوڑا جا کے جائے گا ایمرجنسی میں، جس کو تکلیف نہ ہو، وہ ڈاکٹر یا وہاں اسپرٹ کی خوشبو سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ کر کے دیکھیں، وہ پھر عملی طور پہ ثابت ہو گیا سارا کچھ اللہ کی مدد سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے پیچھے 1 کروڑ بندوں کو آپ نے ریسکیو کیا ہے۔ آپ ایک چیز بھول گئے ہیں رضوان صاحب، میں تو جو ریسکیو کی گاڑی گزرتی ہے نا ہماری سڑک سے، تو مجھے آپ کا خیال کوئی 10 منٹ رہتا ہے کہ اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھول گئے کووڈ میں جتنا کام کیا ہے، کووڈ میں جتنا کام کیا ہے دنیا میں اتنا کام نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر آخر میں یہ ہو گیا کہ جو لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ کسی کی والدہ یا والد فوت ہو گیا نا، گھر والے بھی چھوڑ کے ہاتھ بھاگ جاتے تھے کہ ہاتھ نہیں لگانا لاش کو۔ تو یہ ادارہ، آپ کا ادارہ ٹرین کیا، اور رضوان صاحب کا اسپیشل ٹرین کیے، وہ لباس انہوں نے منگائے، اور ان کا دفناتے بھی یہی سے جا کے آپ ہمارے ریسکیو والے دفناتے رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں لاشوں کو جلا دیتے تھے یا کٹھے ہی، اور امریکہ میں دیکھا گیا ہے